السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بساط ناصر حبیب کے ساتھ۔ بدقسمتی سے مسلمان جو مسلم امہ ہے وہ شیعہ اور سنی دو گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے، اور دونوں گروپس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب سے امریکہ اور ایران کے تعلقات کچھ بہتری کی طرف آئے ہیں تو سعودی عرب کو اس طرف ایک پریشانی کا عالم ہوا ہے، اور وہاں پہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ دو بڑے گروپس ہیں سنی شیعہ کے۔ شام کے اندر شیعہ گروپ کی حکومت ہے، ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے۔ بحرین کے اندر جن کے بادشاہ سلامت آئے ہوئے تھے پاکستان میں، وہاں پہ سنیوں کی حکومت ہے، وہاں سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے۔ تو ابھی اس واقعے کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف جھکاؤ ہوا ہے ان جو عرب ممالک کا، اور وہ پاکستان میں ایلیجلی انہوں نے بہت سا پیسہ پاکستان کو دیا ہے پاکستان کی خدمات لینے کے لیے اس جنگ میں۔ تو کیا ہوں گے اس کے اثرات پاکستان پر اگر پاکستان ڈالرز کے عوض شیعہ سنی جنگ کا حصہ بنتا ہے؟ کہ یہ خدا نہ خواستہ فرقہ وارائیت جو پاکستان میں پہلے کم ہے شیعہ سنی کا، اس کو بڑھا سکتا ہے؟ اور کیا ڈالرز کے عوض اس جنگ کا حصہ بننا درست ہے؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیا کرائے پر دستیاب ہونا، کیا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے؟ کیونکہ کبھی امریکہ کبھی کسی نام پہ بھی پاکستان ہمیشہ الیجلی دستیاب ہوتا ہے سروسز دینے کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمر ریاض عباسی صاحب جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، ان کے ترجمان بھی ہیں۔ بہت شکریہ عباسی صاحب تشریف لانے کے لیے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ مشیر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، فوزیہ صاحبہ بہت شکریہ، ہمیں وقت دیا۔ فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کی MNA سمن جعفری صاحبہ شکریہ آپ نے وقت دیا، اور فون لائن پہ ہی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ ڈھونڈ کی رہنما میزہ حمید صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو آج ہمارے پروگرام میں 3 خواتین ہیں اور میں اور عباسی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ عباسی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کیوں کر اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ ڈالرز کے عوض ہمیں حصہ بننا چاہیے شیعہ سنی خاص طور پہ جھگڑے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، اتنے حساس اور کرنٹ ایشو پہ آپ نے رائے جاننے کے لیے بلایا۔ سب سے پہلے میں اس کو قرآن کے اسپیکٹ میں دیکھتا ہوں۔ انما المؤمنون اخوہ کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پہ مسلم برادرہڈ ڈیرائیو ہوتا ہے۔ دیر از نو سیکٹیرین ڈسکریمنیشن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر دیکھیں تو سارے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ اگر ایک عضو کو کانٹا چبھے تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، اور اسی کو انشور کیا ہے آئین پاکستان نے آرٹیکل 38 کے اندر، جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ برادرہڈ کا ریلیشن شپ اور بائی لیٹرل ریلیشن شپ وہ ایکویلٹی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے کسی اسلامی ملک کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ یہ آئین پاکستان اس کو انشور کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پروسپیکٹ میں اس کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ فرسٹ آف آل ہمیں سیکٹیرین وائلنس کو، ڈسکریمنیشن کو، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اسلام کے اندر برادرہڈ ہے۔ اب آپ کا سوال ہے، بالکل اب آپ کا سوال ہے، بالکل یہ ایک فینومینا ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے، میرے خیال میں اس کو غلط طریقے سے ٹالریٹ کیا گیا ہے، ایکسپوئر کیا گیا ہے۔ اگر اسرائیل کی اور لبنان کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کا اور میرا لیڈر وداؤٹ اینی سیکٹ حسن نصر اللہ ہوتا ہے، جس نے اسرائیل کو شکست دی تھی۔ حالانکہ وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کا ہے، لیکن اس جیسا ریولوشنری لیڈر جس نے ایک نیشن کو اپنے رائٹ دینے کے لیے سٹینڈ کیا۔ اسی طرح سیریا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید کا مزار بھی سیریا میں ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مزار بھی وہیں پہ ہے، حضرت بلال حبشی کا بھی ہے۔ تو سنی شیعہ کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، پوری مسلم امہ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے والے لے کے اس کا حصہ بننا چاہیے، بالکل غلط ہے، قابل مذمت ہے۔ مسلمان کے خون کا سودا ڈالرز کے عوض ہو یا بارود کے عوض ہو، ہر صورت میں قابل مذمت ہے۔ فوزیہ قصوری صاحبہ، یہ جو ڈالرز آ رہے ہیں، یہ بوریاں کھول دی گئی ہیں پیسوں کی ان عرب ممالک کی طرف سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی جنگوں میں حصہ لینا چاہیے؟ بہت شکریہ ناصر، آپ کا ویری ہیپی ٹو بی آن یور پروگرام، بڑی اچھی کے بعد۔ لیکن ناصر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے آبویسلی اس کا جواب ہے نو۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ دیکھیے ہر ملک کی ایک اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے، اور ہر ملک وہ پالیسی بناتا ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر۔ پاکستان کی بھی ایک آزادانہ فارن پالیسی ہونی چاہیے تھی،
آج تک نہیں ہے، آج تک نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ آزاد ملک نہیں ہے۔ ہم جب تک بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے رہیں گے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی امریکہ سے، کبھی یورپین نیشن سے، ہم ہر وقت کشکول لیے پھرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی امداد کرے، کوئی نہ کوئی ہمارے ملک میں اپنی کرنسی پمپ کرے، بھیجے، تو پھر جا کے ہمارا ملک چلے۔ جب ہم آزاد نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہی ڈکٹیشنز لینے پڑتے ہیں۔ یہ نہایت شرم کی بات ہے۔ فرسٹ آف آل، پاکستان از پیئنگ اے ویری ہیوی پرائز فار دیز مس ڈائریکٹڈ پرائیورٹیز آف ناٹ جسٹ presently but even in the past۔ یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، مگر ہماری عوام امید یہ کرتی ہے اپنے سیاستدانوں سے کہ بھائی آپ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیے جس میں آپ کو کسی ملک کا ڈکٹیشن نہ لینا پڑے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ٹو بی ویری آنےسٹ، آدھے کے ساتھ حکومت نے IMF کے ساتھ میں جو انہوں نے اگریمنٹ کیا، اس کے اوپر جو پاکستان کے اوپر ایک معاشی ایک تباہی مچی ہماری عوام کے لیے، آپ نے دیکھا کہ پرائسز، فیول، دس دیٹ، انرجی، یعنی ہر چیز۔ اگر آپ IMF سے قرضہ لے سکتے ہیں اور ان کی شرائط مان سکتے ہیں تو آپ عرب ممالک سے قرضہ لے کے یا فنڈ لے کے، امداد لے کے، ان کی شرائط کیوں نہیں مان سکتے؟ نہیں، کیوں مانے یہ شرائط ہماری؟ اب یہ تو ایک اتنی لمبی، اب آپ کے دوسرے بھی آپ میں بھی نیکسٹ میں آپ کا کوشچن اس میں جواب دیتی ہوں، مگر ہمیں کیوں لوگوں کی جنگیں لڑنی ہے، اور خاص کر وہ جنگیں کہ ہم اپنے مسلمان پاکستان کی تمام مسلم کنٹریز کے ساتھ ایک اچھے بیلنسڈ ریلیشن شپس ہونے چاہیے بیسڈ آن پاکستان نیشنل انٹرسٹ۔ جی بالکل۔ میدا صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں، چونکہ آپ یہاں پہ حکومت کی نمائندہ ہیں تو پہلے میں سمن صاحبہ کا لے لوں۔ سمن صاحبہ، اگر آپ اس جنگ میں دھکیلیں گے خود کو ڈالرز لے کے، تو جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے، ایران آپ سے ناراض ہوگا، جو اہل تشیع ہیں پاکستان میں وہ آپ سے ناراض ہوں گے، تو کیا اس جنگ کے اثرات آپ دیکھتی ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ پاکستان بھگتے گا جیسے ہم بھگت رہے ہیں دوسری جنگ کے؟ امریکہ سے ڈالرز لیے جنگ لڑی، 50,000 لوگ شہید کروا چکے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن صاحب، سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جیسے بھی فوجیہ صاحبہ نے بالکل وجہ فرمایا کہ پاکستان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے جس کے حساب سے ہم اپنی پالیسیز بنائیں، مگر آئی بلیو دیٹ فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے پہلے آپ انٹرنل اپنے حالات، اپنے آپ کو اتنا مضبوط تو بنائیں کہ آپ کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ آپ دیکھتے رہیں کہ پاکستان کی 60 سے بھی زیادہ جو ہے ایک ہسٹری جو ہے پاکستان کی ہے، مگر ڈے 1 سے لے کے آپ آج تک اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو یو ہیو بین انفلوئنس بائی سم ون اور دی اندر کنٹری، چاہے وہ آپ کے ریجن کی سپر پاور رہی ہو، چاہے وہ دوسری کوئی سپر پاور رہی ہو۔ انٹرنل پالیسیز جب تک آپ کی مضبوط نہیں ہوں گی، آپ پاکستان میں دیکھیں گا پاکستان میں خود اس وقت اتنا شدید کوئی کنفیوژن ہے، اس وقت کنفیوژن اتنا ہے نہیں ویسے کہ جتنا کہ ہمارے بنایا جا رہا ہے کنسنسس اگر بلڈ ہو جائے، سب لوگ ایک پیج پہ آ جائیں۔ ابھی جو آپ یہ $1 بلین کی بات کریں، $1.5 بلین کی، دیکھیں اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ منڈے کو بلا لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اندر ڈیڑھ نہیں ہے، یہ تو ڈیڑھ سامنے آئے ہیں، یہاں بہت سے خزانوں کے منہ کھولے جا رہے ہیں۔ 1.5 ملین آئے جس کے اوپر ابھی کم از کم ڈبیٹ تو شروع کی۔ میں تو میڈیا کی شکر گزار ہوں۔ آپ بتائیں اس کے اثرات، سمن صاحبہ، میں نے باقی پارٹ میں اثرات اس کے دیکھتے ہیں کل کو خدا نہ خواستہ کیا پاکستان، یہ ایران اور اس طرف بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں آپ یہ دیکھیں، اگر آپ میں اسی لیے میں نے پاکستان کی انٹرنل سچویشن کی بات کی، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلے دنوں میں۔ ہماری پالیسیز ایسی تھیں جس کی وجہ سے ہم نے وائلنس جو ہے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے سیکٹیرین، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اس قسم کی کسی بھی جنگ کا حصہ بننے جاتے ہیں، یا میں تو کہوں گی مرسنریز اگر بننے جاتے ہیں، پیڈ مرسنریز، بیکاز وی نو دیٹ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں نو فری لنچز، آپ کو یہ پیسہ ملا ہے کسی چیز کے لیے کو ملا ہے، کاہے کے لیے ملا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے سب کو، اس کا پارٹ بننا سب کو پتا چل گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہوں گے۔ اس کا پارٹ بننا پاکستان کے لیے نہایت ہی ڈینجرس ہوگا، جس کی طرف نشاندہی میرے قائد نے جو اپنی پرسوں کی تقریر میں بھی۔ اچھا، وہ اس پہ بات کریں گے، وہ ایک کنٹروورشل تقریر ہوتی ہے آپ کے قائد کی ہر دفعہ، اس پہ دو مختلف رائے ہیں۔ نہیں جی، جو کنٹروورشل اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے کنٹروورشل، اور جو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے جس کو ہسٹری کے بارے میں پتا ہے اس کو صاف پتا ہے کہ انہوں نے کس طرف نشاندہی۔ نہیں، کچھ بھی ہو، فوج کو تو ڈائریکٹ نہیں انسٹرکشن دے سکتے یا ان کو نہیں ڈائریکٹ انسٹرکشن تو نہیں دی ناظر صاحب، اگر آپ اس کو پڑھیں، میرے خیال میں آپ نے پڑھا نہیں ہے اس کا جو، یا آپ نے شاید سنا نہیں ان کی اسپیچ کو، اس کے اندر جو انہوں نے ورڈ استعمال کیے ہیں اس میں کہیں بھی انسٹرکشن کا جو آپ نے لفظ چلیں دعوت کہہ لیں اردو کا لفظ، چلیں میں آگے تھوڑا سا مجھے اگر التجا اور ریکویسٹ اور انسٹرکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا چلیں دعوت دی۔ اچھا مجھے جی مائدہ صاحبہ آپ مجھے بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا چلیں کچھ اور لفظ آپ سوچ کے رکھیے گا، آپ دوبارہ التجا ریکویسٹ میں نے اچھا ریکویسٹ کی التجا، اگر بیان پروگرام شروع کرنے سے پہلے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہو جاتا۔ اچھا چلیں، اچھا مجھے مائدہ صاحبہ
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت کام کیا، 5 سال CNN کے ساتھ رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں دوسرے ملکوں کے کہ آپ جو ہیں کرائے پر دستیاب ہیں. میں اتنا مشکل لفظ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے جو چاہے، جب رشیا کے اگینسٹ لڑنا تھا تو امریکہ نے پیسہ لگایا، آپ لوگ کرائے پر دستیاب تھے. امریکہ کی جب اپنی جنگ تھی، انہوں نے آ کے اسامہ کو مارنا تھا، یہ سارا کچھ کرنا تھا، تب آپ کرائے پر دستیاب تھے. اب عربیوں نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، تب بھی آپ کرائے پر دستیاب ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے، میں پہلے تو جواب دینا چاہوں گی سمن جعفری صاحبہ کا. ایک جو بات انہوں نے کی، ویسے تو میں فیل کرتی ہوں ایز این انڈیویجول کہ کسی ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ ویو نہیں دیتا کہ وہ آرمی کو انوائٹ کرے ٹو ٹیک اوور ڈیموکریسی آف اینی کنٹری. التجا تو کر سکتا ہے نا؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا. یہ دس از دا ہول، یہ پورا جو ہے پوری انسٹیٹیوشن کے خلاف جاتی ہے بات. یہ ان کے مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہاں پہ ماشاء اللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور کسی نے بھی بیان نہیں سنا. No, I'm just saying that you should have read his بیان پہلے. اگر آپ کی بات کرتے کامنٹ کرتے ہیں، انہوں نے آپ نے پورا پڑھا نہیں ہے شاید. پر چلیں آپ اب مجھے بولنے دیں تاکہ پھر میں آپ جی بالکل. جی بالکل. دوسری بات جو آپ نے فوجی صاحبہ نے جو ہے بات کی تھی اکانومی کی. دیکھیے جی، اکانومی اگر اسٹیبل نہ ہوتی تو ڈالر اتنا نیچے نہیں جاتا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو ہے ڈکٹیشن ہم صرف ڈکٹیشن لے نہیں سکتے. پاکستان کی ایک اپنی جو ہے ایک اپنی اٹ ہیز اٹس اون اسٹینڈنگ انٹرنیشنلی. ابھی فوجیہ صاحبہ نے کہا کہ ہماری اپنی ایک جیوگرافیکل امپورٹنس ہے. ہم اس طرح کی چیزوں میں جو ہے ہم انوالو نہیں ہوئیں گے. ہم مسلمان. آپ کہہ رہے ہیں انوالو نہیں ہو رہے عباسی صاحب؟ ایک تو ان کا ایک منٹ سن لیں. 2013 میں جب PM صاحب ایران گئے تھے، انہوں نے ایران کے مطلب وہاں پہ جو فارن منسٹر تھے ان کو اپنا پورا کانفیڈنس دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ رائٹ ڈائریکشن میں چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور یہ میں کوٹ بھی کر سکتی ہوں. تو یہ ایران لیڈنگ ممبر ہے D8 کنٹریز کا. اور پروجیکٹ کس لیے ختم کیا گیس پائپ لائن؟ وہ ڈالر کی جھلک تھی پہلی. انڈیا کے ساتھ جو ہمارے ساتھ پروگرامز ہیں ان کو ہم لوگوں نے علیحدہ رکھا ہے. انڈیا کے ساتھ جو ہمارے پروگرام ہیں وہ ان کے ساتھ علیحدہ ہے. اوکے، علیحدہ ہیں. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو صرف یہ بتا دوں، سعودی عربیہ کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ ایکسیڈ 43.19 بلین 2012 سے 2013 تک. And there are more than 2.5 million Indian expats in Saudi Arabia. اور بحرین کی حکومت بچانے جا رہے ہیں. بحرین کی حکومت بچانے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو میں صرف اکنامک فرنٹ پہ بات کر رہی ہوں. آپ اکنامک فرنٹ پہ کانسنٹریشن رکھیں نا. نہیں، میرا آج فوکس کچھ اور ہے. میں پوچھ رہا ہوں جو ہم جنگ کا حصہ بن رہے ہیں بحرین کے اندر. صاحب میں ایک ریکویسٹ اگر کر لوں، پلیز. ہم نے پوری ہم بات کر رہے ہیں بالکل اس کے اندر ہم جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اس خطے میں، اس کو سے بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. میرا سمپل سوال صرف اتنا ہے کہ وہ جو $1.5 بلین آئے ہیں، پلیز اس کو بتا دیں کہ وہ کیوں آئے ہیں. ہم اس کے ایوز ہمیں کیا دیکھیں پروگرامز ہوتے ہیں نا کہ US ایڈ آ رہا ہے، KPK میں بھی آ رہا ہے، بہت سارا ایڈ آ رہا ہے. پتہ ہے کون سے پروگرامز ہیں، کس طریقے سے. تو کین یو ڈیفائن، جو کہ مائزہ کر رہی ہے، اب مائزہ ماشاء اللہ سیکشن فگرس کے ساتھ بات کر رہی ہے، تو کیا وہ یہ بتا سکتی ہیں کہ 1.5؟ یہ سوال کلوزنگ ریمارکس لیں گے مائزہ صاحبہ سے. اب آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کی فیملی کے جو 16-17 لوگ ہیں، اگر وزیر ہیں تو وہ ووٹوں سے جیت کے آئے ہوئے ہیں. آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں وہ محلوں والا یہ سارا؟ دیکھیں 50% ریپرزینٹیشن میسز کی جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کی ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں اگر آئین اور قانون کی حکمرانی ہے تو آئین اور قانون کے کس آرٹیکل پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آرٹیکل 38 کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل. آرٹیکل 9 اور 16 اٹھا لیں، فریڈم آف اسمبلی کی بات کرتا ہے کہ وداؤٹ آرمز آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. نرسوں نے احتجاج کیا اپنے مطالبات کے حق میں، ان پر وحشیانہ تشدد اور لاٹھی چارج کیا گیا. تو میں اپنے ملک کے ان حکمرانوں سے اتنا بھی نہیں پوچھ سکتا کہ جو اپنے حق کے لیے باہر بغیر اسلحے کے آئے اس کو پیٹتے ہو، جو اپنا پرائیویٹ لشکر بنا کے لوگوں کے گلے کاٹتا ہے اس سے بات چیت کرتے ہو. کیا یہ کھلا تضاد اور دوہرا معیار نہیں ہے؟ آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 38 کی کلاز F ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل کہ سود جلد سے جلد ختم ہو. اس آئین کو بنے ہوئے 45
45 साल हो रहे हैं, सूदखोर मईशत इस मुल्क में मुसल्लत है। इस मुल्क की ब्रिलियंट स्टूडेंट आमना 800 नंबर लेके टॉप करती है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पंचायत के फैसले पे उसे जो है वो जिनसी तौर पे 2.5 माह पहले पुलिस का केस रजिस्टर हुआ था में, और 575 नंबर लेने वाली मरियम नवाज यूथ स्कीम लोन की कायद बन जाती है। इस मुल्क के अंदर अगर आप यूथ को ये क्राइटेरिया देंगे कि गरीब का बच्चा कॉम्पिटेंट है तो उसका हिसाब किताब ज्यादती है, अमीर का बच्चा अगर सेकंड और थर्ड डिवीजन लेता है तो वो अमीर का बेटा है, इसलिए उसने रूलिंग क्लास पे बैठना है। ये डिस्क्रिमिनेशन है। आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट आर्मीज बनती हैं। ये कहती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैं बताता हूं, आए जरा फैक्ट एंड फिगर। पंजाब में 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, वो मलेशिया जा चुके हैं, वो बांग्लादेश जा चुकी है। इस हुकूमत के आने पर 300% दहशतगर्दी, बम हमले, खुदकुश हमले, FCL कारों का कत्ल। मुझे मुल्क के अंदर बता दे रूल ऑफ लॉ कहाँ पे है, कहाँ पे लोगों को रोटी मिल रही है। मुझे कल एक दोस्त ने कहा कि उमर भाई इतना बता दें कि मैं खून बेच के रोटी खरीद लाया हूँ, फकीह शहर बताए हलाल है कि नहीं। लोग खुदा की इज्जत की कसम इज्जतें बेच रहे हैं मायदा हमीद, लोग गुर्दे बेच रहे हैं, लोग अपना जिस्म बेचने पे मजबूर हैं। पंजाब के अंदर जितनी बुरी बैड गवर्नेंस है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से सामने है। मुझे बताएं, अगर चाइना के साथ मायदे ये डॉलर्स हैं, पंजाब में हरियाली क्यों नहीं आती? जरी मुल्क है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक इन्होंने तबाह करके रख दिया, एग्रीकल्चर इन्होंने तबाह करके रख दी। ये एरिस्टोक्रेसी, लैंडलॉर्ड, इनके इर्द गिर्द ये माफिया बैठा हुआ है। जब तक इनसे जान नहीं छूटती इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलती। इन्होंने शाम के मुसलमानों के खून का सौदा किया है, ये भिखारी है, ये कस्कौल लेके जाते हैं। इस नवाज शरीफ ने शाम के मुसलमानों का सौदा किया है और फिरका वारियत का बीज बोया है। और आज पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के गले काटते हैं, तुम उन्हें फूलों के हार पहनाते हो। नासिर साहब, मैं अफवाज पाकिस्तान, मैं उन माओ बहनों बेटियों का मुकदमा लड़ने आज यहाँ पे आया हूँ जिस माँ के घर उसके बेटे की कटी हुई लाश जाती है। फुटबॉल खेलते हैं वो दरिंदे। मुझे बताएं, ऐसे लोगों से मुज़ाकरात होने चाहिए थे या क्रश करना चाहिए था? ये मुज़ाकरात करेंगे, आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ये गैर आईनी हुकूमत है। थार और चोलिस्तान के बाद इस गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक बच्चा बरतानिया में मरता है तो वजीर रिजाइन देके घर चला जाता है। बल्गारिया के वजीर आजम के खिलाफ मुजाहरा होता है, सिर्फ महंगाई के खिलाफ, वो प्रोटेस्ट के बाद रिजाइन करके चला जाता है। यहाँ बच्चे 200 मर गए, किसी के कानून तक जी नहीं लूंगी, जो नहीं लेंगी। और इन्होंने सिर्फ वहां पे कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा तीतर बटे, वहां नहीं खाया, इस्लामाबाद आके इन्होंने रोजा रख लिया। कसूरी साहबा आम लोगों को अब मैदा साहब आपने क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं। कसूरी साहब सुने, आप कहें क्या? शहर की नहरें बह रही है। अच्छा सर, बात सुने। आप लोग करते हैं, मैं के सामने जब कोई बंदा जो लीडर 5-6 साल हो गए पंजाब में, 6 साल नहीं हुए, एक दिन कोई चस्के की हद होती है। 5 साल में पंजाब का बेड़ा कर करके रख दिया इन्होंने। कहाँ पे है हरियाणा? मुझे बताए कहाँ पे है इंडस्ट्री, कहाँ पे है खुशहाली? इश्तिहारात में है, टेलीविजन पे है, अखबारात की हद तक है, ग्राउंड पे। मुझे बताए, मैं 127 पे सफर करता हूँ। आज मेरे साथ एक ग्रेजुएट बैठा हुआ था मैडम, मुझे कहता है उमर भाई मैं डिग्री जला दूं। मैं क्यों है, मैं फोटो कॉपियर की मशीन पे बैठ के काम कर रहा हूँ। यहाँ तक ग्रेजुएट फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। नासिर भाई मेरे तो अल्फाज हैं, लोग इनको जूतियां मारेंगे अगर ये जुमा बाजार का एक दौरा भी करें। सस्ता बाजार का करते हैं ना, सस्ता बाजार का हेलीकॉप्टर पे दौरा होता है। तो दौरे कौन सा बाजार है? सिर्फ दौरे करते हैं, कारपेट बिछ जाती है, बाद में आवाम का कोई पुरसा नहीं। अच्छा कसूरी साहबा, मैदा साहबा आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। कसूरी साहबा देखिए, डॉलर का रेट कम हो गया ना, हर चीज सस्ती हो जाएगी। आपको इससे क्या कि वो शिया सुन्नी की जंग है, पाकिस्तान में डॉलर्स आए, डॉलर्स का रेट कम हुआ, तो ये परफॉर्मेंस है ना। देखिए नासिर, पहली बात तो जो अब्बासी साहब ने बातें कही हैं बिल्कुल मैं उनसे मुत्तफिक हूँ और मैं रियली इनको बहुत एडमायर कर रही हूँ कि माशाल्लाह इतने एलिक्वेंटली इन्होंने पाकिस्तान का हाल और हमारी एक मुनाफकत जो सियासत की है और जो वो सामने लाए हैं। हमारी कौम के लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं भूख से, प्यास से, और इंशाल्लाह एक दिन जवाब देना पड़ेगा। अभी टाइम है कि ये मुल्क संभल सकता है अगर अल्लाह ताला ने इन लोगों को मौका दिया है और हुकूमतें दी हैं कि ये कुछ कौम की सर्विस करें, तो खुदा के वास्ते ये करें, ये सब फ्रॉड खत्म करें। क्या डॉलर कम होगा? डॉलर अगर 5 रुपए का भी हो जाएगा तो क्या गरीब के मुंह में 2 वक्त का निवाला आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो चोरियां होंगी। वो डॉलर बढ़े या डॉलर घटे, ये वो पॉलिसीज बनाएं जिनसे अवाम की जिंदगियों में बेहतरी आए। प्लीज समन साहबा, इससे पहले के फाइनल रिमार्क्स दें मायदा साहबा। समन साहबा मुझे बताइएगा कि ये जो डॉलर का रेट तो कम हो गया ना, आपको इससे क्या गर्ज? पैसे हुकूमत कहाँ से ला रही है? जब डॉलर का रेट कम हुआ बाकी चीजों के रेट भी कम हो जाए।
آپ نے کس قسم کی بات ہے کہ پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ رائٹ ہی نہیں بنتا کہ آپ جو ہے آپ نے ڈالر کم کر دیا. اگر وہ کسی طریقے سے کسی آرٹیفیشل طریقے کی بجائے کسی نیچرل طریقے سے اور واقعی حکومت کی کچھ پالیسیز ایسی ہوتی جس کی وجہ سے وہ کم ہو رہا تھا تو میرے خیال میں ہم سب بیٹھتے ہیں اپریشیٹ ہی کر رہے ہوتے گورنمنٹ کو. کسی کو بھی اتنی ساری باتیں نہ کرنی پڑتی. نہ عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جس قسم کی جو باتیں انہوں نے سامنے لائی ہیں والی باتیں اور جو حقائق ہیں بالکل ڈیفینیٹلی عباسی صاحب کو نہ یہ باتیں کرنی پڑتی نہ فوزیہ آپا کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی نہ مجھے اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی. دیکھیں اگر نیچرل طریقے سے اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اور وہ پالیسیز اگر پاکستان کے لیے اچھی ہوتی پاکستان فرینڈلی ہوتی عوام فرینڈلی ہوتی تو ہم سب یہاں بیٹھ کے اپریشیٹ کر رہے ہوتے. کیونکہ ہم دیکھیں اگر خدا نہ خاصا ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی بات ہوتی تو اس وقت تمام ہی جو پارٹیز ہیں وہ نیشنل لیول پہ خیر اپوزیشن میں ہیں اپنے اپنے جگہوں پہ جو ہے سوائے متحدہ قومی ممالک کے سبھی گورنمنٹ لیکن نیشنل لیول پہ سب جو ہے وہ حکومت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لیجیے اقدامات ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. میں اسمبلی میں بیٹھی بھی ہوتی ہوں مائزہ خود اسمبلی میں جعفری صاحبہ بار بار ہم حکومت کو جو ہے وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ صحیح قدم اٹھائیں پاکستان کے. جعفری صاحبہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سمن جعفری صاحبہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملیٹنٹس جو ہمارے یہاں پہ ہیں جیسے یہ پاکستان میں آئے تھے خلیج ممالک سے اگر یہ شام میں جا کے لڑتے ہیں سعودی عرب کی خاطر یا بحرین میں لڑتے ہیں بغاوت کو چلنے کے لیے تو پاکستان میں تو ان کا صفایا ویسے ہی ہو جائے گا. کیا ریئیکشن ہے اس پہ آپ کا؟ دیکھیں یہ مفروضوں پہ بات کرنا تو میرے خیال میں صحیح بات نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کنسپریسی تھیوریز تو ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں ہیچ ہوتی ہیں نکلتی ہیں بنتی ہیں بٹ مفروضوں کے اوپر بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت ریئلٹی ہے جو اس وقت فیکٹس ہیں جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کے اوپر بات کرنا چاہیے. میرا سمپل سا وہ سوال ہے جس کو آپ اس کو اگنور کر گئے تھے. میں نے مائزہ سے یہ صرف سوال کہا تھا کہ وہ فیکشن فگرز پہ بات فارم کو صرف یہ بتا دیں کہ 1.5 بلین کے عوض آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی ایسی کیا پالیسیز ہیں کہ آپ کے اکانومی کے اندر یہ آپ کو گفٹ کیا گیا. کیونکہ دیکھیں گفٹ میں ہم نے پینٹنگ سنی ہے ہم نے شیئر سنے ہیں ہم نے گھڑیاں سنی ہیں کہ گفٹ ملتے ہیں پر 1.5 بلین ڈالر. جی مائزہ صاحبہ آپ بتائیے گا سمن صاحبہ کا جواب دے جو آپ کی دوست بھی ہیں کہ یہ $1.5 بلین تحفے میں آپ کو گفٹ کیا ملتے ہیں کبھی $1.5 بلین. ابھی جو سمن صاحبہ نے بات کی تھی کہ یہی پروگرام جو ہے یہی ایڈ جو ہے اگر یہی جو پیسے ہیں کسی پروگرامز کے تھرو آئے اور پالیسیز کے تھرو آئے تو دے آر لانگر لاسٹنگ. تو ہم لوگوں نے بائیلیٹرل کوآپریشن کی ہے ٹریڈ میں ایجوکیشن میں بھی کی ہے ریئل اسٹیٹ میں بھی کی ہے ٹوریزم میں بھی کی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی کی ہے کمیونیکیشن میں بھی کی ہے اور ایگریکلچر میں. یہ جو $1.5 بلین ہے ان کاموں یہ ان کاموں کے لیے لیے اور یہ ڈیولپمنٹ آف ٹریڈ ریلیشن. سمن صاحبہ شیئر سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہوا ہے. اسٹیٹ پہ عباسی صاحب ایک شیئر سنیں. عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ان پالیسیز کا. اگر ڈالر نیچے آیا ہے تو ایک فیکٹ ہے ڈالر نیچے آیا ہے اس کا افیکٹ جو ہے مہنگائی پہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. گورنمنٹ کا کام ہے کہ سمن صاحب وقت ختم ہو گیا پلیز. جی وہ باہر کرے. سچویشن میں اتنا ہی کہوں گا کہ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی. لباس پارسائی شیئر سن لے سمن صاحب مائزہ صاحبہ اس سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں ہم لوگ. لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی. آج کے نام نہاد شریفوں کے نام لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی. شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا تشریف لانے کے لیے. ناظرین پاکستان میں پہلے ہی یہ آگ اتنی زیادہ ہے جو فرقہ واریت کی ہے دہشت گردی کی ہے اور اس آگ میں اگر ہم نے ذرا بھی سنبھل کے یہاں پہ نہ چلے اور کسی ایک گروپ کو سپورٹ کیا سعودی عرب UAE اور یہ جو بحرین ہے یہ ایک گروپ ہے جو کہ سنیوں کو سپورٹ کرتا ہے وہاں پہ ایران اور شام جو ہیں اور قطر ہیں یہ دوسرا گروپ ہے جو شیعہ کو سپورٹ کرتا ہے. اگر ہم اس وقت محتاط نہ ہوئے اور کسی ایک گروپ کی سائڈ لی تو ایک ایسی جنگ میں خود کو دھکیل دیں گے کہ جس کو پھر ہمارے اس آگ کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا. ناصر حبیب کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.